فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم کتاب میزان الحکمت کا والیوم 1 پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 25 اور صفحہ نمبر 492 پہ ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اور یہ بتاتی چلوں اس سے پہلے کہ میں ریڈنگ کا آغاز کروں کہ ہم یہاں پر حرف الف کے حوالے سے ہم نے 22 تو فصول مکمل کر لی تھی، 23ویں فصل کہ جس کا عنوان ایمان ہے، اس کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں، جانتے جا رہے ہیں ائمہ کی احادیث اور قرآن کی صورتوں اور آیات سے۔ ہم پہنچے ہیں اب اگلی عنوان کی جانب۔ عنوان ہے ایمان کا مزہ، جو لوگ ایمان کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ آئیے اس حوالے سے جو احادیث ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ حدیث 1369، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا جب تک کہ وہ سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کی دونوں حالتوں میں جھوٹ بولنا ترک نہ کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 252۔ اب حدیث 1370 ہے اور مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا جب تک کہ وہ اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو چیز اس تک پہنچی اس کو پہنچنا ہی تھا اور وہ ٹل نہیں سکتی تھی، نیز جو چیز اس تک نہیں پہنچی اس کو اس تک نہیں پہنچنا تھا اور وہ اس کا حصے میں اس کے نہیں تھی، اور نفع نقصان صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 70، صفحہ 154 اور کتاب کنز العمال، جلد 1، صفحہ 123، خطبہ 626۔ اگلی حدیث ہے 1371 نمبر پہ، لکھا ہے کہ انسان میں جب تک 3 خصلتیں نہ ہوں ایمان کی حقیقت کا مزہ نہیں چکھ سکتا، یعنی دین میں غور و فکر سے کام لینا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور معاشرے و کاروبار میں حسن تدبیر سے کام لینا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 71، صفحہ 85 اور یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی تھی۔ آئیے حدیث 1372 پڑھتے ہیں اور یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان ان کو قبول نہیں کرے گا ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ 1، خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 2، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا برحق رسول ہوں۔ 3، موت برحق ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا۔ 4، خدا کی تمام اقدار پر ایمان لانا۔ حوالہ کتاب کنز العمال، جلد نمبر 1، صفحہ 26 اور خطبہ نمبر 16۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث 1373۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان صریح کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ محض رضائے خدا کے لیے ہی کسی سے دوستی اور دشمنی نہیں کرے گا، لہٰذا جب وہ اپنی محبت اور دشمنی کا معیار خدا کی رضا کو بنا لے گا تو خدا کی دوستی کا مستحق ہو جائے گا۔ حوالہ کتاب کنز العمال، جلد نمبر 1، صفحہ 41 اور خطبہ نمبر 98۔ چلتے ہیں اگلے عنوان کی جانب۔ عنوان ہے کہ جو لوگ ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کریں گے۔ آئیے اس حوالے سے چند احادیث ہیں، پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدیث 1374 کہ جس شخص کا اہم ترین نظریہ اپنی خواہشات کا حصول ہوگا اس کے دل سے ایمان کی حلاوت سلب کر لی جائے گی۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر، صفحہ 257۔ حدیث
375 پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے اس وقت تک تمہارے دلوں میں ایمان کی شیرینی کا احساس حرام ہوگا۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 128۔ اور اب چلتے ہیں اگلی حدیث 1376 کی جانب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں اس وقت تک ایمان کی شیرینی نہیں پائے گا جب تک کہ وہ لذات دنیاوی سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 128۔ اور اب حدیث 1377 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی شیرینی نہیں پائے گا جب تک کہ اس کی اچھائی اور برائی کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 595۔ چلتے ہیں اب ہم اگلے عنوان کی جانب۔ عنوان ہے ایمان کا کم سے کم درجہ۔ اس حوالے سے حدیث 1378 پر ہم پہنچے ہیں۔ لکھا ہے بندے کے مومن ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ خداوند عالم اسے اپنی معرفت کرائے تو وہ اس کی اطاعت کا اقرار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کرائے تو ان کی اطاعت کا اقرار کر لے، اور اس کو امام اور اپنی زمین میں اپنی حجت اور اپنی مخلوق پر اپنے شاہد کی معرفت کرائے تو اس کی اطاعت کا اقرار کر لے۔ سلیم سین لام یہ میم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، اگرچہ وہ باقی چیزوں سے بے علم رہے اور صرف انہی چیزوں کا اقرار کر لے جو آپ نے بیان کی ہیں پھر بھی؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، جب اسے حکم دیا جائے تو اس پر عمل کرے اور جب اسے روکا جائے تو رک جائے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 404۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی۔ اگلا ہے عنوان کہ جو چیزیں ایمان سے خارج کر دیتی ہیں۔ یہاں پر صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1379۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کے ارتکاب سے انسان کے ایمان سے خارج ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کی سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور مشہور چیزیں ہیں، یعنی کفر، شرک، گمراہی، فسق اور گناہان کبیرہ کا ارتکاب۔ حوالہ ہے کتاب تحفہ العقول صفحہ 242۔ اور اب آئیے اگلے عنوان کی جانب۔ لکھا ہے کہ جو چیز انسان کو کم از کم ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ یہاں پر ہم پہنچے ہیں حدیث 1380 پر، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے یہ کہ انسان کسی سے دینی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کرے اور پھر اس کی لغزشوں اور غلطیوں کو صرف اس لیے جمع کرتا رہے کہ کسی دن اس کے منہ پر مارے گا۔ اور یہاں پر حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 48۔ پھر یہاں پر ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ حوالہ نہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے 1381۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا کفر یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی کی کوئی بات سنے اور اس لیے یاد رہے کہ اس کو رسوا کرے، ایسے لوگوں کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 193۔ اگلی حدیث ہے 1382۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک کنکری اٹھائی اور فرمایا کہ کوئی نیا کام کرنا، اس پر قائم ہو جانا اور جو اس کی مخالفت کرے اس سے اظہار بیزاری کرنا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 72 صفحہ 220 اور جلد 2 صفحہ 301۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ اگلی حدیث آ گئی ہے 1383۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ امام نے زمین سے ایک کنکری اٹھائی اور فرمایا کہ وہ اس کنکری کے لیے کہے کہ یہ گٹھلی ہے، اور جو شخص اس سے اختلاف کرے اس سے اظہار بیزاری کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 72 صفحہ 220۔ اگلی حدیث ہے 1384۔
اور لکھا ہے کہ جس ادنا سی چیز کے ذریعے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی غالی کے پاس بیٹھے، اس کی باتوں کو غور سے سنے اور پھر اس کی تصدیق کرے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 5 صفحہ 270۔ اور یہاں پر اب ہم اگلے عنوان کی جانب آ گئے ہیں۔ عنوان ہے وہ چیزیں کہ جن سے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اچھا، یہاں پر اس ٹاپک میں کل 20 آیات ہم پہلے پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں سے دیا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت 118۔ اے ایمان و ایمانداروں، اپنے مومنین کے سوا غیروں کو اپنا معتمد نہ بناؤ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 156 ہے کہ اے ایمانداروں، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو کافر ہو گئے ہیں اور جو بھائی بند ان کے پردیس میں نکلے یا جہاد کرنے گئے اور وہاں مر گئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اگلی ہے قرآنی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 19۔ اے ایمانداروں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں سے نکاح کر کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اگلی سورہ نساء کی آیت 29۔ اے ایمانداروں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ اگلی سورہ نساء کی آیت 144۔ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور آئیے پھر یہاں پہ سورہ مائدہ کی آیت 51 ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ پھر ہے سورہ مائدہ کی آیت 57۔ اے ایمانداروں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب خدا دی جا چکی ہے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور کفار کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ پھر سورہ مائدہ آیت 87۔ اے ایمانداروں، جو پاک چیزیں خدا نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ پھر چلتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 101 کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے، پڑھتے ہیں کہ اے ایمانداروں، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ پھر چلتے ہیں سورہ انفال کی آیت 15۔ اے ایمانداروں، جب تم جنگ میں کفار کا مقابلہ کرو تو ان کو پیٹھ دکھا کر واپس نہ آ جاؤ۔ اگلی ہے سورہ انفال آیت 27۔ اے ایمانداروں، نہ تو خدا اور رسول سے امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سمجھتے بوجھتے ہو۔ آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 23۔ اے ایمانداروں، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو تم ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ اگلی آیت ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ اے ایمانداروں، تم میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر ہے اگلی سورہ نساء کی آیت 43۔ اے ایمانداروں، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ تم جو منہ سے کہو سمجھو بھی تو۔ پھر ہے سورہ نور کی آیت 21۔ اے ایمانداروں، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ پھر ہے سورہ احزاب آیت 69۔ اے ایمان والوں، تم لوگ بھی ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تو خدا نے ان کی تہمتوں سے موسیٰ کو بری کر دیا۔ پھر ہے سورہ حجرات کی آیت 11۔ اے ایمانداروں، تم میں سے کسی قوم کا کوئی شخص دوسری قوم کے مردوں کی ہنسی اڑائے، بس یہاں پہ یہی اتنا ہے۔ اے ایمانداروں، تم میں سے کسی قوم کا کوئی شخص دوسری قوم کے مردوں کی ہنسی اڑائے۔ پھر لکھا ہے، اگلی ہے سورہ مجادلہ نمبر 9 آیت ہے، اے ایمانداروں، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی سرگوشی نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں سورہ منافقون کی آیت نمبر 9۔ اے ایمانداروں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ پھر سورہ مائدہ آیت 90۔ اے ایمانداروں، شراب، جوا، بت اور پانسے تو بس ناپاک یعنی برے شیطانی کام ہیں، تم لوگ ان سے بچے رہو۔ اور یہاں پر یہ آیات مکمل ہوئیں۔ اب احادیث پاک، حدیث نمبر 1385 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخل اور ایمان کبھی کسی بندے کا
کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 302۔ حدیث 1386 پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئیں اس سے ایمان روپوش ہو جاتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 398۔ پھر چلتے ہیں حدیث 1387 کی جانب۔ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور رزق کے بارے میں بدگمانی۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 172، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ اگلی حدیث ہے 1388۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ حوالہ کتاب نہج البلاغہ نہیں ہے، یہ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 77 صفحہ 173۔ اگلی ہے 1389 حدیث ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ مومن ہر خصلت میں ڈھل سکتا ہے لیکن جھوٹ اور خیانت میں نہیں ڈھل سکتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 اور صفحہ 158، اور جبکہ دوسری کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 166 اور 167۔ حدیث نمبر 1390 پہ ہم آ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن منتقم نہیں ہوتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 103 اور صفحہ نمبر 86۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں 1391 پر کہ جو کہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے 6 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی: سخت گیری، ضد، حسد، لجاجت، جھوٹ اور سرکشی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 262۔ اور سامعین یہاں پر اب ہم نے اگلے عنوان کی طرف ہم سفر کر گئے ہیں، اور یہاں پر ہے تقاضائے ایمان، یہ یہاں کا ٹاپ یعنی یہ عنوان ہے، اور اس کے حوالے سے یہاں پر 17 آیات ہم پڑھیں گے قرآن مجید سے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا۔ پھر ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 200، اے ایماندارو دین کی تکلیفوں کو برداشت کرو اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے کمریں کس لو۔ اب چلتے ہیں اگلی سورت کی جانب۔ سورہ نساء کی آیت 125 ہے یا 135، یہ کیونکہ تھوڑا انک پھیلی ہوئی ہے۔ اے ایمانداروں مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو۔ سامعین یہ 135 ہی لگ رہا ہے مجھے۔ اگلی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والوں خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو۔ اب اگلی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1، اے ایمانداروں اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ پھر ہے سورہ انفال حدیث 20، اے ایماندارو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جب تم سن رہے ہو تو ان سے منہ نہ موڑو۔ پھر ہے سورہ انفال کی آیت 24، اے ایماندارو جب تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام کے لیے بلائیں جو تمہاری روحانی زندگی کا باعث ہو تو تم خدا اور رسول کا حکم دل سے قبول کرو۔ پھر ہے سورہ انفال کی آیت 29، اے ایماندارو اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا۔ پھر ہے سورہ انفال کی آیت 45، اے ایمانداروں جب تم کسی فوج سے مٹ بھیڑ کرو تو اپنے قدم جمائے رکھو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو۔ پھر ہے سورہ توبہ کی آیت 123، اے ایماندارو کفار میں سے جو لوگ تمہارے آس پاس ہیں ان سے اس طرح لڑو کہ وہ لوگ تمہیں قوی محسوس کریں۔ پھر ہے سورہ احزاب کی آیت 41، اے ایمان والو بکثرت خدا کی یاد کیا کرو۔ اب آ گئی ہے سورہ احزاب کی آیت 70 کا ترجمہ کہ اے ایماندارو خدا سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو۔ پھر سورہ حشر کی آیت 18، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے واسطے پہلے سے کیا بھیجا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، یہاں سورہ صف کی آیت 14، اے ایمانداروں خدا کے مددگار بن جاؤ۔ پھر ہے
سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اے ایمانداروں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ہم چلتے ہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی جانب، اے ایمانداروں خدا کی بارگاہ میں صاف خالص دل سے توبہ کرو۔ اور یہاں پہ آخری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کہ اے ایماندارو تم اپنی خبر لو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آئیے سامعین اب ہم اگلے عنوان کی جانب آ گئے، اور یہاں پر عنوان ہے مومن کی وجہ تسمیہ۔ یہاں پر حدیث 1392 ہے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ لوگ اس سے اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں بے خوف امن میں ہوتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 60۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی تھی، اور اب چلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1393۔ مومن کو اس لیے مومن کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو امانت کے طور پر خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور خدا اس امانت کو قبول فرماتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 196۔ اور اب ہم ایک اور حوالہ دیا ہے کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 60، اور یہاں پہ ساتھ میں آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث 1394 کی جانب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عذاب خدا سے محفوظ ہوتا ہے، اپنے ایمان کو قیامت تک کے لیے خدا کی امان میں دے دیتا ہے اور خدا اسے شرف مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 63۔ اور اب ہم پہنچ گئے اگلے عنوان کی جانب۔ عنوان ہے مومن کی عظمت۔ لکھا ہے یہاں پر کہ حدیث 1395 میں کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 68 صفحہ 16 اور جلد 67 صفحہ 71۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کتاب کنز الاعمال کا بھی ذکر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 164، اور اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں، اور یہاں پر امام کا نام نہیں لکھا۔ چلتے ہیں آگے 1396 پر۔ حدیث کا نمبر ہے، لکھا ہے کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا کہنے اس گھر کے، اے خدا کے گھر تو کس قدر عظیم ہے اور خدا کے نزدیک تیری حرمت کس قدر بلند ہے، لیکن بخدا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظمت رکھتی ہے، کیونکہ خدا نے تیری حرمت ایک طرح کی ہے اور جبکہ مومن کی 3 طرح کی حرمت ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ جملے میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ جبکہ مومن کی 3 طرح کی حرمت ہے، یعنی اس کے مال کی، اس کے خون کی اور اس پر بدگمانی کی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 71 اور کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 164 اور خطبہ نمبر 821۔ بس یہاں پر یہی لکھا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1397۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے مومن کو 3 خوبیوں سے نوازا ہے، دنیا اور دین میں عزت، آخرت میں کامیابی، فلاح اور عالمین کے دلوں میں رعب۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 68 صفحہ 16۔ حدیث 1398 پہ ہم پہنچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آسمان میں بھی ویسا ہی مشہور و معروف ہے جس طرح انسان اپنے اہل و عیال میں معروف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کسی مقرب فرشتے سے بھی زیادہ معزز ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 68 صفحہ 19۔ اور اب ہم پہنچ گئے حدیث 1399 پر۔ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے اپنی جو بھی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے میرا مومن بندہ جس قدر مجھے محبوب ہوتا ہے اتنا کوئی اور نہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 71 صفحہ 158، اور یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اگلی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1400۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ مخلوق خدا مندرجہ ذیل ہستیوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
امام اور مومن، بس یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہے، باقی کوئی بھی تفصیلات آگے نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 1401 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا کی طرف سے خبر دیتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک سوائے 2 لوگوں کے میری اور کوئی بھی مخلوق نہ ہو تو بھی میرے لیے صرف انہی 2 کی عبادت کافی ہے، ایک بندہ مومن اور دوسرا امام عادل جس کے ہمراہ وہ مومن ہو، اور انہی 2 کی وجہ سے 7 آسمان اور زمینیں برقرار رہ سکتی ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 75 اور صفحہ 152۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 1402۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی عزت خدا کے نزدیک اس کے مقرب ملائکہ سے زیادہ ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال، جلد نمبر 1 صفحہ 164 اور خطبہ 821۔ اور اب اگلا عنوان آ گیا ہے، اور وہ عنوان ہے کہ تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1403، لکھا ہے مومن آپس میں نیکی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور محبت سے پیش آنے کے لحاظ سے ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے تمام اعضاء بیداری اور بخار میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 74 صفحہ 274 اور کتاب کنز العمال، جلد نمبر 1 صفحہ 143 اور 153۔ اور یہ یہاں پر 2 نام لکھے ہیں، ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث 1404 پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی مومن اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے ایک جسم کی مانند نہ ہو، کہ جب کسی رگ پر چوٹ پڑتی ہے تو اس کی تمام رگیں پکار اٹھتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد 74 صفحہ 274۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب 1405، لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتے ہیں اور ان میں ادنا فرد ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال، جلد نمبر 1 صفحہ 92 اور خطبہ نمبر 402، 403، 439، 440، 441، 442 اور 443، 444۔ آگے حدیث ہے، اگلی حدیث 1406 نمبر پہ، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، خواہ ان کے گھر اور اجسام ایک دوسرے سے دور ہوں، جبکہ فاسق و فاجر ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کھوٹ رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہ ان کے گھر اور اجسام ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں۔ حوالہ کتاب کنز العمال، جلد 1 صفحہ 152 اور خطبہ 757۔ اور اب آئیے اگلے عنوان کی جانب، عنوان ہے مومن کیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کی سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک یہاں لکھی ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ترجمہ ہے کہ سچے مومن تو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ بس اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ تو سچے ایماندار ہیں، انہی کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور عزت و آبرو کے ساتھ روزی ہے۔ سامعین، یہاں پر اس کا ترجمہ تو مکمل ہوا، لیکن ساتھ ہی قول مؤلف میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں مزید آیات ملاحظہ ہوں، اور یہ آیات یہاں پہ صرف ان کا حوالہ دے دیا گیا ہے، تو یہ آپ قرآن پاک سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 71، سورہ یوسف کی آیت 106، سورہ مومنون کی 1 اور 11، سورہ قصص کی 52 اور 55، سورہ سجدہ کی آیت 15 جبکہ 15 اور 19، اور سورہ شورى کی آیت 36 اور 40، اور سورہ فتح کی آیت 29 جبکہ سورہ بینہ آیت نمبر 5 اور 8۔ تو یہ تمام آیات یہاں پر آپ کو اس میں یہی اسی سے ملتی جلتی ہیں۔ اب اگلی لکھا ہے یہاں پر حدیث پاک 1407،
حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کی، فرماتے ہیں مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور غم اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا سینہ فراخ ہوتا ہے، نفس کو ذلیل رکھتا ہے، سربلندی اور غرور کو ناپسند کرتا ہے، شہرت کو عیب جانتا ہے، اس کا غم طولانی ہوتا ہے، اس کا ارادہ بلند ہوتا ہے، زیادہ تر خاموش رہتا ہے، ہر وقت مصروف رہتا ہے، ہمیشہ شاکر اور صابر ہوتا ہے، غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے، دوستی کی پاسداری کرتا ہے، نرم خو ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، سخت جان ہوتا ہے اور غلاموں سے زیادہ فرما بردار ہوتا ہے۔ کتاب حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 69 صفحہ 411 اور جلد 67 صفحہ 305، اور یہاں پہ ساتھ نہج البلاغہ تو لکھا ہے لیکن اس کا صفحہ یا کوئی خطبے کا نام نہیں لکھا، اور بس یہ لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ہم پہنچ گئے حدیث 1208 پر۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام ان دونوں کا نام موجود ہے، اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ مومن مصائب کے وقت باوقار ہوتا ہے، سختیوں کے موقع پر ثابت قدم رہتا ہے، بلاؤں کے وقت صابر ہوتا ہے، نعمتوں پر شکر کرتا ہے، خدا کی دی ہوئی روزی پر قناعت کرتا ہے، دشمنوں پر ظلم نہیں کرتا اور دوستوں پر بوجھ نہیں بنتا، لوگوں کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے جبکہ اس کی اپنی جان جوکھوں میں ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 78 صفحہ 27، اور آگے لکھا ہے یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام، جبکہ اگلا حوالہ ہے سورہ کتاب کا نام کافی، جلد نمبر 2 صفحہ 47، اور یہاں پر حوالہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 1409، اور اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں کہ مومن تو صرف وہی شخص ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی یہ رضا اسے نہ تو گناہوں پر راغب کرتی ہے اور نہ ہی باطل افعال پر۔ وہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی یہ ناراضگی اسے حق بات کہنے سے روکتی نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اسے اقتدار ملتا ہے تو یہ اقتدار اسے ظلم و تجاوز اور ناحق باتوں کی طرف نہیں لے جاتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 71 صفحہ 358 اور جلد 67 صفحہ 355، اور ساتھ ہی اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، لکھا ہے امام محمد باقر کا نام ہے، جبکہ ایک صفحہ 289 اور 303 پر کے آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 1410، مومن لوگوں کا مددگار ہوتا ہے، کم خرچ ہوتا ہے، اپنی معیشت کے لیے اچھی تدبیر کرتا ہے، اور وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 67 صفحہ 262 اور کتاب کافی، جلد 2 صفحہ 241، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہم نے پڑھا، ان کی حدیث پڑھی۔ اور اب پڑھتے ہیں 1411 نمبر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن ہر حال میں راضی رہتا ہے، جب اس کے پہلوؤں سے اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ خدا کی حمد بجا لا رہا ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال اور خطبہ نمبر 682۔ اور اب یہاں پر ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ 1412، مومن بے حد و انتہا شفیق و مہربان ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال، خطبہ 684، اور یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ابھی اس عنوان پر کافی احادیث باقی ہیں، ہم کتاب کے صفحہ 515 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں اسی عنوان سے مزید احادیث پڑھیں گے اگلے صفحے پر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔